اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ زخرف ہے، آج ہم نے اس کا آغاز کرنا ہے اللہ کا نام لے کر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم والکتاب المبین۔ یہ ذہن میں رہے، میں نے بتایا اب یہ صورتیں 7 حامیم کے ساتھ ہی شروع ہو رہی ہیں۔ پہلی سورت مومن، پھر اس کے بعد سورہ حامیم سجدہ، پھر سورۃ شورى، پھر اب یہ سورۃ زخرف، پھر آگے سورۃ دخان، پھر آگے سورۃ جاسیہ، پھر آگے احقاف۔ یہ صورتیں ساری جو ہیں حامیم سے شروع ہوتی ہیں۔ حامیم والکتاب المبین، روشن کتاب، کتاب مبین، واضح کتاب، اس کی قسم ہے۔ انا جعلناہ قرآنا عربیا، ہم نے اس قرآن کو عربی بنا کے نازل کیا ہے، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھ سکو۔ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا، اور وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ، یہ قرآن مجید لدینا کا مطلب ہمارے پاس، یہ قرآن مجید ہمارے پاس ام الکتاب میں موجود ہے۔ اصل یہ قرآن اللہ کے پاس ام الکتاب، کہیں اسے کہا گیا لوح محفوظ، بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ، سورۃ بروج کے آخر میں۔ کہیں اسے کہا گیا کتاب مکنون، چھپی ہوئی کتاب، سورۃ واقعہ کے اندر انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون، صرف پاک فرشتے اسے ہاتھ لگاتے۔ اصل قرآن وہاں پر ہے، ام الکتاب میں، کتاب مکنون میں، لوح محفوظ میں۔ اس دنیا میں جو اللہ نے اتارا ہے اپنا کلام قرآن، اسے عربی حروف اور عربی اصوات کا جامہ پہنا کے اتارا۔ تو یہ اس قرآن مجید کی گویا کہ کاپیز اللہ نے یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پہ نازل فرمائی، اب یہ ہمارے پاس موجود۔ لعلی حکیم، بہت ہی بلند ہے یہ کتاب، حکیم اور بڑی حکمت بھری کتاب ہے۔ افنضرب عنکم الذکر صفحا، کیا ہم پھیر دیں تم سے ذکر کو، ذکر لوٹا دیں تمہارے اوپر سے، یہ جو اب ہم تمہیں آیات پڑھ کر سنا رہے ہیں، بار بار یہ ذکر تمہارے سامنے تلاوت کیا جاتا ہے، تو کیا ہم اسے ہٹا دیں تم سے؟ افنضرب عنکم الذکر صفحا ان کنتم قوما مسرفین، اس وجہ سے کہ تم ایسے لوگ ہو کہ حد سے تجاوز کرنے والے ہو، چونکہ تم مسرف لوگ ہو تو اب اس کا نتیجہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم تمہیں یہ آیات پڑھ کر سنائیں ہی نہ، ہم تو بہرحال ایک وقت مقرر ہے، اس وقت تک تمہیں یہ باتیں سناتے رہیں گے، تمہارے سامنے یہ باتیں آتی رہیں گی۔ تمہارے اسراف کی وجہ سے ہم فوراً تمہیں سزا نہیں دے رہے کہ یہ ذکر ہی تم سے پھیر دیں۔ وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ، کتنے ہی نبی ہیں جو ہم نے بھیجے تھے پہلے لوگوں میں، بہت سارے رسول ہیں جو ہم نے بھیجے۔ وما یأتیہم من نبی، نہیں آتا تھا ان کے پاس کوئی بھی نبی، الا کانوا بہ یستہزئون، مگر لوگ اس نبی کی تعلیمات کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ فاہلکنا اشد منہم بطشا، تو ہم نے تو ہلاک کر دیا ان بستیوں کو جو ان سے کہیں زیادہ زور والی تھیں، اپنی گرفت میں، اپنی پکڑ میں ان سے بڑی زیادہ وہ طاقتور تھی، ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ یہ کس کھیت کی مولی ہیں قریش، ان کی کیا حیثیت ہے؟ وَمَضَىٰ مَثَلُ الْأَوَّلِينَ، پہلوں کی مثال گزر ہی چکی ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ ان سے سوال کریں بھائی کون ہے جس نے بنائے ہیں یہ آسمان اور زمین، تو لَيَقُولُنَّ، وہ ضرور کہیں گے، خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ، انہیں تو بنایا ہے اس ہستی نے، اس ذات نے جو عزیز ہے اور علیم ہے، غالب ہے اور علم رکھتی ہے۔ الذی جعل لکم الارض مہدا، وہ ذات کے جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا،
وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا، اور اس زمین میں تمہارے لیے راستے بھی بنا دیے، لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم اپنی منزل پر پہنچ سکو۔ وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ، واللہ وہ ذات ہے جس نے آسمان سے پانی نازل کیا اندازے کے مطابق، فَأَنشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، اور پھر ہم نے اٹھا کر کھڑا کر دیا بلدتم میتا، مردہ شہر کو۔ پانی جب اللہ نازل فرماتا ہے اس کے ذریعے فصل کھڑی ہو جاتی ہے، ہاں جی، پودے نکل آتے ہیں باہر، گویا ہم کھڑا کر دیتے ہیں زمین کو جو مردہ پڑی ہوتی ہے، کھڑا کر دیا۔ یہ اب بار بار آپ قرآن میں پڑھ چکے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں یہ میری نشانی ہے کہ دیکھو بے آب ہو گیا زمین پہ، مردہ زمین پہ میں پانی برساتا ہوں، زندگی نکل آتی ہے۔ مختلف پیرایوں میں اللہ نے یہی بات کی ہے، اللہ رب العزت نے۔ کذالک تخرجون، اور یہ کیوں میں بتاتا ہوں کہ پانی نازل کر کے زمین سے ہم فصلیں نکال لیتے ہیں، دیکھو تمہیں اس لیے یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ سب کچھ تمہاری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے، تم دیکھتے ہو زمین پھٹتی ہے اور اندر سے پودا نکلتا ہے۔ کذالک تخرجون، اسی طرح تمہیں نکال لیا جائے گا۔ اس میں بچے آیت نمبر 11 ہے سورۃ زخرف کی، سورۃ زخرف پیج نمبر 668۔ اب پتہ نہیں آپ اس طرح ڈھونڈ پاؤ گے کہ نہیں، ہاں 668 آیت نمبر 11۔ آیت نمبر 11 سے آگے اب 12 پڑھنے لگا ہوں۔ والذی خلق الازواج، وہ اللہ ہی وہ ذات ہے کہ جس نے جوڑے جوڑے بنا دیے، کلہا ہر شے کے جو بھی اس نے پیدا کیا، وجعل لکم من الفلک والانعام، اور اس نے تمہارے لیے بنا دی ہیں کشتیاں اور چوپائے، مویشی، ما ترکبون، جن پہ تم سواریاں کرتے ہو، مویشیوں کی پیٹھ پر تم سوار ہو جاتے ہو، جانوروں کی کمر پہ، اور یہ کشتیاں اللہ نے بنائی ہیں ان پر تم سوار ہوتے ہو، یعنی کہ یہ سواریوں کے ذرائع۔ سمندر میں سفر ہوتا ہے کشتی پہ چڑھ کے، اور زمین پہ سفر ہوتا ہے ان چوپایوں پہ، اور جانور جو گھوڑا اونٹ وغیرہ ان پہ۔ اب اس دور میں ظاہر ہے یہ نہیں تھی موٹریں کاریں، اگر کوئی تانگا بھی ہے یا کوئی وہ لے کر اسے کون چل رہا ہے، اور چوپایا ہی چل رہا ہے۔ تو یہ ہم تمہارے لیے کشتیاں بنائیں اور یہ چوپائے بنائے جن پہ تم سوار ہوتے ہو، لتستووا علی ظہورہ، تاکہ جب تم ان کی پیٹھ پر بیٹھ جاؤ، ثم تذکروا نعمت ربکم، اور پھر یاد کرو اپنے رب کی نعمت کو، اذا استویتم، جب تم جم جاؤ اس کے اوپر بیٹھ کے سواری کی پیٹھ پہ، وتقولوا، اور پھر کہو، یہ دعا، یہ اب سفر کی دعا ہے جو ہم پڑھتے ہیں، اور پھر تم کہو سبحان الذی سخر لنا ھذا، بڑی بابرکت ہے، پاک ہے وہ ذات کہ جس نے اسے ہمارے لیے مسخر کا، ہمارے تابع کر دیا اسے، وما کنا لہ مقرنین، اور ہمارے پاس تو یہ طاقت نہیں تھی کہ اسے اپنے بس میں کرتے، کنٹرول میں رکھتے۔ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، اور بلا شبہ ہم لوٹ کر اپنے رب ہی کی طرف جانے والے ہیں۔ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، اور انہوں نے بنا دیا اس اللہ کے لیے، من عبادہ، اس کے بندوں میں سے، جزءا، اللہ کا جز بنا دیا، بیٹا بنا دیا، اولاد بنا دی۔ اولاد انسان کا کیا ہوتی ہے؟ جز ہوتی ہے۔ انہوں نے یہ نالائکی کی ہے کہ اللہ کے لیے اس کے بندوں میں سے اولاد بنا دی۔ ان الانسان لکفور مبین، بلا شبہ انسان ناشکرا ہے، بڑا واضح ناشکرا۔ ام اتخذ مما یخلق بنات، کیا اس نے بنا لیا ہے، مما یخلق، جو بھی اس نے پیدا کی ہے مخلوق، اس میں سے اس نے اپنے لیے بنا لی ہیں بنات، بیٹیاں۔ ہاں جی، بڑا تمہارا انصاف ہے کہ اس نے اپنی پیدا کردہ مخلوقات میں سے اپنے لیے کیا چن لیا؟ بیٹیوں کو چن لیا۔
وَأَصْفَاكُمْ بِالْبَنِينَ، اور تمہیں چن کر دے دیے بیٹے تمہارے لیے، تمہیں بیٹوں کے لیے پسند کر لیا، اپنے لیے بیٹیاں۔ کچھ عقل تو کرو۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ، اور حالت ان کی یہ ہے کہ جب ان میں سے کسی ایک کو یہ خبر ملتی ہے، بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ، کس چیز کی خبر ملتی ہے؟ جو یہ بیان کر رہے ہیں رحمان کے لیے، یہ رحمان کے لیے کیا بیان کر رہے ہیں کہ اس نے بیٹیاں بنا لیں۔ جو کچھ یہ رحمان کے لیے بیان کر رہے ہیں، جب ان میں سے کسی ایک کو اس کی خبر دی جاتی ہے، ظل وجہہ مسودا، چہرہ کالا ہو جاتا ہے اس کا، وہو کظیم، اور اپنا وہ دبارا ہوتا ہے، دکھ غم اندو اندر بڑا پیرا ہوتا ہے۔ ان کو پتہ چل جائے نا کہ بیٹی ہوئی ہے پیدا، خبر یہ مل جائے، رنگ سیاہ ہو جاتا ہے، دکھ سے غم سے بے چین ہو جاتے ہیں، اور جس چیز سے ان کو اتنی تکلیف ہوتی ہے اسے یہ منسوب کر رہے ہیں کس کے ساتھ؟ اللہ کے ساتھ۔ عقل کرو۔ اَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ، کیا بس وہ لڑکیاں جو پرورش پاتی ہیں، بڑی ہوتی ہیں، پہلے چھوٹی ہوتی ہیں تو وہ گڑیا وغیرہ کھلونے ان میں، بڑی ہوتی ہیں تو پھر وہ جیولری زیورات، وہ تو اسی میں ان کا ہو جاتا ہے معاملہ، ساری زندگی گزر جاتی ہے۔ بچیوں کا پتہ ہی نہیں لگتا کب کب وہ گڑیا مانگتے مانگتے ان کی عمر آ جاتی ہے، ان کے وہ ہاتھ پیلے کرنے کی پتہ ہی نہیں چلتا۔ میری اپنی بیٹی آنکھوں کے سامنے ایسے جناب 2 سال 3 سال، اب 10 سال کی ہوگی، پتہ ہی نہیں چلتا، ابھی بھی وہ گڑیاں مانگتے، یہ چیزیں، وہ ڈال لینی، یہ لینا، بچیاں تو یہی مانگتے مانگتے وہ ان کی عمر دوسری آ جاتی۔ یہ اللہ نے کتنا پیارا تذکرہ کیا ہے، اَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ، یہ تو وہ مخلوق ہے کہ جو بس زیورات میں پرورش پاتی ہے، وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ، اور جھگڑا لڑائی ہو تو یہ اپنی بات واضح بھی نہیں کر سکتی، یہ تو ایسی ہوتی ہیں، ان کے اندر تو وہ اتنی ساؤنڈ انڈرسٹینڈنگ اور وہ معاملہ فہمی اور اس طرح سے، یہ تو رونے لگ جائیں گے فوراً، کوئی لڑائی ہو کوئی بات پوچھو فوراً رونا شروع کر دیں گے۔ تو یہ تو ایسی مخلوق ہے نازک بالکل۔ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا، وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ، اور انہوں نے بنا دیا فرشتوں کو، الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ، وہ جو اللہ کے کیا ہیں؟ بندے ہیں، ان فرشتوں کو کہ جو اللہ کے بندے ہیں، انہوں نے بنا دیا اناسا، اس کی بیٹیاں، مؤنث بنا دیا اللہ کے لیے کہ یہ بیٹیاں ہیں اللہ کی۔ اشہدوا خلقہم، کیا یہ موجود تھے جب فرشتوں کو پیدا کیا گیا تھا؟ فرشتوں کو جب پیدا کیا گیا یہ اس وقت موجود تھے، انہوں نے دیکھا تھا، ان کو پتا ہے کہ یہ اللہ بیٹیاں بنا رہا ہے اپنی؟ یہ قرآن میں پہلے بھی آ چکی یہ بات۔ ستکتب شہادتہم، ٹھیک ہے، یہ جو بات کہہ رہے ہیں ان کی یہ لکھ لی گئی یہ بات۔ ویسألون، اور ان سے اب پوچھا جائے گا قیامت کے دن، ہاں بھی بتاؤ تم نے کس بنیاد پہ یہ بات کہی تھی۔ وقالو، اور وہ کہتے ہیں کہ لو شاء الرحمن، اگر اللہ چاہتا، رحمان چاہتا تو ما عبدناہم، ہم ان اپنے بتوں کو نہ پوجتے۔ اگر اللہ کی مشیت ہوتی تو ہم ان کی عبادت نہ کرتے۔ ما لہم بذالک من علم، حالانکہ انہیں علم نہیں ہے اس بات کا کچھ بھی۔ انہم الا یخرصون، وہ صرف اپنے اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں مار رہے ہیں، اٹکل کے تیر لگا رہے ہیں، بس ہمیں تخمین و ظن سے گمان کر رہے ہیں، اٹکل پچو مار رہے ہیں، بس کوئی علم نہیں ہے، کوئی بنیاد پہ نہیں کھڑے، ہوا میں باتیں کر رہے ہیں۔ ام آتیناہم کتابا من قبلہ، یا ہم نے ان کو کوئی دی ہے کتاب اس سے پہلے، فہم بہ مستمسکون، کہ جس کتاب سے یہ چمٹے ہوئے ہیں، کیا کوئی ہم نے ان کو کتاب نازل کی ہے اس سے پہلے؟ یہ جو بت وغیرہ انہوں نے گھڑ رکھے ہیں، کوئی کتاب آئی ہے ان کے پاس ان بتوں کے حوالے سے، یا ان بتوں نے کوئی کتاب دی ہو، لات منات عزا نے؟ بل قالو، بلکہ کہتے کیا ہیں؟ یہ مستمسکون، یہ لفظ آپ بار بار پڑھ چکے ہیں، یہ ہوتا ہے کسی بھی چیز کو مضبوطی سے پکڑ لینا، استمساک۔ جیسے ہم نے شروع میں پڑھا تھا سورۃ بقرہ میں، بڑا پیارا وہاں تو یہ الفاظ آئے ہیں، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی فمن یکفر بالطاغوت
وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، جس نے طاغوت کا انکار کیا، اللہ پر جس نے یقین کر لیا، اس نے تو ایسے مضبوط کڑے کو پکڑ لیا کہ وہ اب ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ استمسکا، مضبوطی سے پکڑ۔ یہ کون سی کتاب ہم نے نازل کی ہے جس کو مضبوطی سے یہ چمٹے ہوئے ہیں، جس کی تعلیمات پر کون سی ہدایت آئی ہے ان کے پاس؟ بل قالوا، بلکہ یہ تو یہ کہتے ہیں، انا وجدنا آباءنا علی امہ، ہم نے اپنے والدین کو دیکھا اس ایک طریقے پر، وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ، تو بس انہی کے نقش قدم پر اب ہم دوڑ رہے ہیں۔ وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا، اور اسی طرح نہیں ہم نے بھیجا من قبلک، آپ سے پہلے بھی، فی قریۃ من نذیر، کسی بستی میں کوئی رسول، الا قال مترفوها، مگر اس بستی کے جو مترفین لوگ تھے، خوشحال لوگ، انہوں نے یہی بات ہی کہی تھی۔ انا وجدنا آباءنا علی امہ، کہ ہم نے تو بھائی اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے اس ایک راستے پر، وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ، ہم تو انہی کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں، ہم تو بس انہی کی اقتداء کریں گے، انہی کی پیروی کریں۔ اسی سے لفظ ہوتا ہے مقتدی، جو پیچھے چلتا ہے جیسے جیسے امام، اقتداء کرنا۔ قَالَ اَوَلَوْ جِئْتُكُمْ بِأَهْدَىٰ، فرمایا اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم، اَوَلَوْ جِئْتُكُمْ بِأَهْدَىٰ، کیا پس اگر میں لایا ہوں تمہارے پاس، بِأَهْدَىٰ، زیادہ صحیح راستہ، مما، اس سے، وجدتم علیہ آباءکم، جس پہ تم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔ یہ جو تمہارے بڑوں کا طریقہ ہے، اگر میں تمہارے پاس اس سے زیادہ بہتر چیز لایا ہوں تو پھر بھی نہیں مانو گے میری بات۔ قالوا، انہوں نے جواب دیا، انا بما ارسلتم بہ کافرون، ہم تو کفر کرتے ہیں اس چیز کا جو آپ کو دے کر بھیجا گیا ہے، جو آپ لے کر آئے ہیں ہم اس کا انکار کرتے ہیں سرے سے۔ فانتقمنا منہم، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے پھر انتقام لیا ان سے۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المکذبین، دیکھیے پھر کیسے ہوا انجام جھٹلانے والوں کا۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ، یاد کرو کہ جب کہا تھا ابراہیم نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے، اِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ، کہ میں بھائی بری ہوں ان ساری چیزوں سے جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ اچھا، یہاں پر میرے ذہن میں بات آ رہی ہے کہ میں نے آپ کو کبھی بتایا نہیں ہے کہ یہ جو اللہ فرماتے ہیں ہم نے انتقام لیا ان قوموں سے، جن قوموں کا اللہ ذکر فرماتے ہیں بار بار، بات نہیں مان، نوح علیہ السلام کی قوم، قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، قوم مدین، قوم موسیٰ، یہ 6 بار انہی کا تذکرہ آیا، انہی کا تذکرہ۔ یہ ان 6 کا تذکرہ اس لیے اللہ رب العزت بار بار قرآن میں فرماتے ہیں کیونکہ یہ وہ رسول تھے جو انہی کے علاقوں میں آئے جہاں اب یہ آباد ہے، اور اسی لیے اللہ فرماتے ہیں تم چلتے پھرتے دیکھتے نہیں ہو کیا ہوا انجام ان لوگوں کا، یہاں یہ لوگ بستے تھے۔ یہ جو قوم نوح کا علاقہ ہے، یہ عراق اور شام کا کوئی جہاں درمیانی کہیں علاقہ ہے، ادھر نیچے عراق اوپر شام، درمیان میں کہیں یہاں علاقہ بنتا ہے جہاں یہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم آباد تھی۔ بنائی جاتی ہے ایک آرچ کہ ادھر سے پرشین گلف ہے، خلیج فارس ہے، اور ادھر سے گلف آف عقبہ ہے، یعنی درمیان میں سارا عرب ہے درمیان میں، اور ادھر خلیج فارس ہے، ادھر تو ایران ہو گیا، تو یہ جو خلیج آ رہی ہے عربین سی سے، ادھر پہلے گلف آف عمان، پھر اس سے ہوتے ہوئے آگے پرشین گلف، خلیج فارس، اور ادھر یہ ریڈ سی جو بحیرہ کلزم ہے اس سے آگے جاتے ہوئے ادھر سویز کنال نکل گئی، ادھر گلف آف عقبہ آ گئی۔ تو یہ اگر یہ بیچ سارا عرب ہے درمیان میں، ان کو اگر ملائیں اوپر جا کر کہیں تو عراق اور شام کا یہ کوئی درمیانی علاقہ بنتا ہے جہاں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم آباد تھی۔ پھر یہاں جب پانی آ گیا، طوفان آ گیا، کشتی میں بیٹھے، کشتی پھر شمال کی طرف گئی ہے، اوپر کی طرف، تو وہ ترکی اور آرمینیا کے پاس، بلکہ ترکی کے اندر ہے، ترکی کے مشرق کے اندر، آرمینیا کے پاس ماؤنٹ آرات، کوہ آرات کا سلسلہ ہے پہاڑی،
تو اس کی طرف جائیں تو شروع میں پہاڑ آ جاتا ہے، جودی پہاڑ، وہاں پھر آپ جانتے ہیں کشتی رک گئی تھی، کتنا عرصہ گزرا ہوگا، پانی خشک ہوا، وہ جو نیچے دلدل سے بن گئی ہوگی وہ دلدل خشک ہوئی ہوگی، تب وہ نیچے اترے ہوں گے کشتی سے، تو وہیں وہ آباد ہو گئے۔ حضرت نوح کے 3 بیٹوں سے آگے ساری دنیا کی نسل چلی ہے۔ تو یہ جتنے رسول ہیں یہ ان کے ایک بیٹے کی اولاد میں سے ہیں، حضرت سام، نوح کے بیٹے۔ وہ وہاں سے اتر کے پھر نیچے آ گئے، اسی طرح عرب کے اندر ہی عراق میں آ کے آباد ہوئے، اور یہاں پر پھر ان کی آگے بڑی قومیں بنی، بہت قومیں۔ انہی میں سے کچھ لوگ ہیں کہ جو نیچے آ گئے یمن، عمان اور یمن کے بالکل عریبین سی، بحیرہ عرب کے کنارے پر، یمن کے اندر جگہ کا نام ہے احقاف، یہاں آباد ہوئے۔ یہاں قوم عاد جسے بعد میں کو بڑا سردار ہوا ہوگا جس کا نام عاد ہوگا، وہ وہاں آ کے بسے، بالکل جنوب کے اندر سمندر کے پاس یمن میں، وادی احقاف قوم عاد بستی۔ اللہ کا عذاب آیا، حضرت ہود علیہ السلام نکلے کچھ لوگوں کو لے کر، یہ پھر پیچھے وسط عرب میں گئے ہیں دوبارہ، مدینہ سے کچھ آگے جا کے انہوں نے وہاں ڈیرا ڈالا، اور وہاں پھر یہ لوگ بسے، قوم بن گئی۔ وہاں کوئی سردار ہوگا سمود، جس کی وجہ سے اس قوم کا نام ہی سمود پڑ گیا۔ وہاں پھر اللہ نے حضرت صالح کو بھیجا۔ یہ بالکل مدینہ سے آگے نکلتے ہوئے اسی راستے پہ، یعنی یہ جو سفر کرتے تھے نا شام اور یمن سے، اس سمندر سے سامان لیتے تھے ادھر تجارتی بندرگاہوں سے، اور ادھر میڈیٹرینین سی، بحیرہ روم جسے کہتے ہیں، وہاں یہ مشرق و مغرب کی یہ تجارت کرتے تھے نا۔ پہلے مناپلی تھی قوم سبا کے پاس، پھر آ گئی قریش کے پاس، یہ اسی وجہ سے تو اللہ ذکر فرماتے ہیں رحلۃ الشتاء والصیف۔ تو یہ ان کے راستے پر قوم سمود کا مسکن آتا تھا، انہیں اصحاب الحجر بھی کہتے ہیں، حجر کا علاقہ کہلاتا ہے وہ، جہاں وہ آباد تھی۔ یہ 3 قومیں ہو گئی، نوح، عاد اور سمود۔ پھر انہی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ان کے بعد، اب یہاں 3 ہو گئے، ان کے بعد حضرت ابراہیم کا ذکر آتا ہے۔ حضرت ابراہیم عراق میں پیدا ہوئے، عراق کے شہر ار میں۔ وہاں سے پھر انہوں نے اپنے باپ نے نکال دیا، تو وہاں سے جب نکلے ہیں تو پھر اوپر گئے ہیں شام، اب جو فلسطین کہتے ہیں، اس وجہ شام عرب کہلاتا تھا سارا، فلسطین گئے ہیں، ہاں جی۔ وہاں جا کے اپنے ایک بیٹے کو آباد کیا، حضرت اسحاق، اور یہ پوری فیملی ادھر آباد کی، جسے بیت المقدس ہم کہتے ہیں، اب جس کا جھگڑا ہے۔ ایک گھر انہوں نے یہ بنایا مقدس، ایک بیٹے کو ادھر آباد کیا، بالکل عرب کے درمیان میں لا کے مکہ کے اندر، تو وہاں خانہ کعبہ اسے دوبارہ بنایا انہوں نے۔ تو حضرت ابراہیم کے ساتھ ہی گئے تھے ان کے بھتیجے لوط بھی ہجرت کر کے، ٹھیک ہے جناب۔ تو حضرت لوط کو پھر بھیجا اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم کے تابع ہی، یہ جارڈن اور اسرائیل کے بارڈر پر ہے، ڈیڈ سی، بحیرہ مردار، وہاں کوئی ساحل پہ ہی 2 بستیاں آباد تھیں، 2 شہر کہہ لیجئے، امورا اور صدومہ کی بستیاں۔ وہاں پھر اللہ کا عذاب آیا، یہ بالکل اسی میں ہے، شام عرب نیچے اترے تو تھوڑا سا بالکل پاس ہی، وہ ان کا مقام ہے جہاں ان پر عذاب آیا۔ پھر ان کے بعد آتا ہے مدین، شعیب علیہ السلام کا تذکرہ۔ شعیب حضرت ابراہیم کی ایک اور بیٹی کی بیوی کی اولاد میں سے تھے، اور یہ جو میں نے گلف آف عقبہ بتائی ہے آپ کو، اس کے بالکل ادھر مشرقی علاقے میں، یہ سارا مدین کا علاقہ تھا۔ اصحاب الحجر سے تھوڑا اوپر نکل جائیں تو وہ یہ سارا ادھر والا علاقہ مدین بنتا ہے، وہاں پر وہ آباد ہوئے، ان کی قوم پر عذاب آیا، ٹھیک ہے نا جناب۔ تو اب ان کے بعد کون سا رسول؟ حضرت موسیٰ رہ گئے۔ تو آپ جانتے ہیں وہی پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو تھی نسل، اس میں سے حضرت یوسف جو ہیں وہ، اسی طرح اللہ نے کرنا تھا نظام، بھائیوں نے معاملہ کیا، کنویں میں پھینکا، قافلے والوں نے اٹھا کر سینائی ڈیزرٹ کراس کیا، کہ نہ فلسطین سے نکل رہے ہیں، سینائی ڈیزرٹ کراس کیا، پھر وہ جو آگے سویز کینال ہے، خلیج سویز، اسے کراس کیا، مصر میں آ گئے، وہاں جا کے بیچا، وہ آگے، پھر وہ سارے بنی اسرائیل کہاں آ گئے؟ وہیں آ گئے مصر میں۔ تو وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر اپنی بنی اسرائیل کو لیا اور وہ خلیج سویز پار کی، صحرائے سینا میں آ گئے، میدان طی کے اندر آ گئے۔
پھر اللہ نے انہیں تورات دی کہ جاؤ اوپر فلسطین، اللہ کا دین غالب کرو، نافذ کرو وہاں، وہ گئے نہیں، انہوں نے کہا نہیں تم جاؤ کہ لڑو اپنے اللہ کے ساتھ۔ تو یہ فلسطین یہ سارا ہے علاقہ وہی جہاں یہ مشرک قریش والے آباد تھے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں یہ رسول دیکھتے نہیں تم کیا ہوا انجام ان کا جنہوں نے جھٹلایا، کیونکہ یہ سارے تمہارے اپنے علاقے تھے جہاں ہم نے رسول بھیجے۔ تو یہ ہے، میں نے کبھی آپ کو اس طرح بتایا نہیں ہے کہ یہ ذہن میں رہنا چاہیے، تب سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے چیزیں پڑھنے میں۔ ہاں نقشہ یہاں ہوتا نا میرے پاس سامنے تو وہ بڑا، یا تو کوئی ہم کسی دن یہ کر لیں گے طریقہ تھا، ہاں نقشے تو پڑے ہیں ادھر، یا ادھر ہی کہیں آپ لوگ آ جائیے گا، آپ لوگوں کو میں بتا دوں گا۔ بڑا ایک دیوار پہ لگایا ہوا اتنا آفس میں، گلوب بھی پڑا ہے، گلوب ظاہر گلوب سے آپ کو اس طرح سمجھ نہیں آئے گا۔ جی سر۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ، جس وقت کہا ابراہیم نے اپنے والد سے، وَقَوْمِهِ اور اپنی قوم سے، إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ، میں بیزار ہوں، بری ہوں، میری ڈس ایسوسیشن ہے تم لوگوں کے ساتھ، کوئی تعلق نہیں ہے، جو بھی تم جن کو تم پوجتے ہو میرا کوئی تعلق نہیں ان سے، إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي، سوائے اس ذات کے کہ جس نے مجھے پیدا کیا ہے، میرا تو تعلق اس سے ہے، فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ، اور وہی مجھے راستہ دکھائے گا، وہی میری ہدایت فرمائے گا، وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً، اور اسی کلمے کو اس نے باقی رکھا، یہی بات کہ میں تو اس ذات کو پکارتا ہوں جس نے مجھے پیدا کیا، وہی میری ہدایت فرمائے گا، یہی بات اس نے کہی کسے؟ فی عقبہ، اپنے پیچھے، اپنے عقب میں بھی اس نے اسی بات کو چھوڑا، اسی کلمے کو باقی رکھا، اپنی اولاد کو اسی بات کی اس نے تعلیم دی، لعلہم یرجعون، شاید کہ وہ لوٹ آئیں۔ یہ ہم پہلے پارے کے آخر میں ہم نے پڑھا تھا، ووصى بها ابراہیم بنیہ ویعقوب، اسی چیز کی وصیت کی ابراہیم نے اپنے بچوں کو اور یعقوب نے، ان اللہ اصطفى لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون، یہ وہ کہا جا رہا ہے، اسی بات کو اس نے پھر اپنی اولاد میں باقی رکھا۔ بل متعت ہؤلاء وآباؤہم، اصل مسئلہ یہ ہے یہ کیوں نہیں مان رہے مشرک قریش، ہم نے کچھ فائدہ پہنچایا، نفع کا سامان دیا ان کو اور ان کے باپ باپ کو، حتی جاءہم الحق ورسول مبین، یہاں تک کہ آ گیا ان کے پاس حق اور رسول مبین، واضح واضح پیغام پہنچانے والا۔ وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ، اور اب جب آ چکا ہے ان کے پاس حق، قالوا، تو انہوں نے کہہ دیا ہے، هَذَا سِحْرٌ، یہ تو جادو ہے، وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ، ہم نہیں مانتے بھائی، ہم اس کا انکار کرتے ہیں۔ وقالوا، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں، لولا نزل هذا القرآن، یہ قرآن کیوں نہیں اترا، على رجل من القريتين عظیم، ان دو بستیوں کے کسی بڑے بندے پر کیوں نہیں اترا، یہ عظیم رجل کی صفت ہے، على رجل عظیم من القريتين، ان دو بستیوں میں سے کوئی عظیم امیر بڑے سردار پر اترتا نا۔ یہ دو بستیاں کون سی ہیں؟ مکہ اور طائف، یہ یوں کہہ لیجئے کہ جیسے ٹوین سٹیز نہیں ہوتے، تقریباً ہر ملک میں کوئی نہ کوئی ایسے ٹوین سٹیز ہوتے ہیں، جیسے امریکہ کے اندر یہ سینٹ پال اور اسٹیٹ آف منیسوٹا اسٹیٹ کے اندر ایک ٹوین سٹیز ہیں، میرے ذہن میں آ جائے اس طرح سے، ایک تو سینٹ پال، دوسرا ساتھ اور سٹی، ٹوین سٹیز۔ ہمارے بھی یہ راولپنڈی اور اسلام آباد ٹوین سٹیز، تو یہ بھی دو گویا کہ آپس میں ایک ٹوین سٹیز کی حیثیت رکھتی تھی یہ دو بستیاں، مکہ اور طائف۔ تو اگر اللہ نے قرآن نازل کرنا ہی تھا تو کچھ اللہ کو یہ یتیم ملا تھا جس کے پاس کچھ بھی نہیں، وہ سردار ہوتا، علی رجل من القریتین عظیم، وہ بڑا آدمی ہوتا۔ اہم یقسمون رحمت ربک، اب اللہ کی طرف سے یہ بات ہو رہی ہے، اب یہ کیا، اب یہ تقسیم کریں گے تیرے رب کی رحمت کو، یہ جو کہہ رہے ہیں کہ کسی عظیم کو ان کا فیصلہ چلے گا، یہ نبوت تو رب کی رحمت ہے، رسول جو اللہ بھیجتا ہے تو یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اب یہ تیرے رب کی رحمت کو یہ تقسیم کریں گے۔ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، ہم نے ان کے درمیان تقسیم کر دیا ہے دنیاوی اسباب، مال، معیشت کے جو بھی ذرائع ہیں ان کو، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، ورفعنا بعضہم فوق بعض درجات، اور ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر کچھ فضیلت دے دی ہے درجات کے اعتبار سے۔ بعض لوگ ہیں کہ ذرا مرفع الحال ہیں، آسودہ حال ہیں، معاملات صحیح ہیں،
لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، تاکہ یہ ایک دوسرے کو اپنا خدمتگار بنا لیں۔ یہ جو سروسز ہوتی ہیں ان کا بھی تو معاشرے میں یہ ہوں تو بیلنس ہوتی ہے سوسائٹی۔ سارے چودھری ہوں تو پھر یہ کام کون کرے گا، سروسز کون دے گا؟ ہاں جی، مثلاً اب جیسے ہم رہتے ہیں تو یہ معاملہ چلتا نہیں ہے، یہ جو صفائی کرتے ہیں گٹرز کی، اور یہ دوسری ہماری یوٹیلیٹیز ہیں، کوئی پانی لا رہا ہے، کوئی بجلی دیکھ رہا ہے، کوئی اور، یہ کافی سارے کام ہوتے ہیں۔ اگر سارے چودھری ہوں تو کوئی یہ کام کرے گا نہیں۔ ہم نے بعض کو بعض پر فوقیت دی تاکہ یہ ایک دوسرے سے کام لیں، ایک دوسرے کو خدمتگار بنا، ایک دوسرے کی خدمت کریں۔ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، اور تیرے رب کی رحمت جو ہے وہ بہتر ہے ان ساری چیزوں سے جو وہ جمع کرتے ہیں۔ یہ سورۃ یونس میں ہم پڑھ آئے ہیں کہ رب کی رحمت سے مراد یہ رب کا قرآن ہے۔ وہاں اللہ نے یہ فرمایا تھا کہ یہ قرآن ان ساری چیزوں سے بہتر ہے جو لوگ جمع کرتے ہیں۔ تیرے رب کی رحمت ان ساری چیزوں سے بہتر ہے، یعنی دنیا میں ہم نے انہیں کچھ مال و اسباب تو دے دیا ہے، بعض کو بعض پر فوقیت بھی دے دی ہے، تو یہ مال جمع نہ کریں، رب کی رحمت کو جمع کریں، وہ سب سے بہتر چیز ہے۔ اور وہ رب کی رحمت قرآن کے مقام سے ثابت ہے، میں بتا چکا، وہ قرآن ہے۔ وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ لوگ ایک ہی جماعت بن جائیں گے، اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ لوگ ایک ہی جماعت بن جائیں گے، مطلب کیا ہے کہ سارے کے سارے ہی کافر ہو جائیں گے، سارے ہی ایک جماعت بن جائیں گے، کافر نافرمان، اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا تو ہم کیا کرتے؟ ہاں جی، بات سمجھ نہیں آئی؟ ابھی آگے پڑھیں گے، ساتھ مل جائے گی۔ وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ لوگ ایک ہی امت ہو جائیں گے، اس کو نیگیٹو سینس میں لینا ہے کہ سارے ہی کافر ہو جائیں گے۔ اگر اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ سارے ہی کافر ہو جائیں گے تو ہم کیا کرتے؟ آگے بڑھیں۔ لَجَعَلْنَا، تو ہم بنا دیتے، لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَٰنِ، ہر اس شخص کے لیے جو رحمان کا انکار کرتا ہے، ہم اس کو کیا دے دیتے؟ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ، اس کے گھروں کی چھتیں چاندی کی بنا دیتے، وَمَعَارِجَ، اور ان کی سیڑھیاں، عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ، جن پر وہ چڑھتے وہ بھی چاندی کی ہو جاتی ہیں۔ یہ جو کفر کرتے ہیں، اگر ہمیں یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ سارے ہی پھر کافر ہو جائیں گے یہ چیزیں لینے کے لیے، یہ اندیشہ نہ ہوتا نا اگر، کہ تو پھر سارے یہی ہو جائیں گے، تو ہم کیا کرتے؟ یہ جو رحمان کا انکار کرتے ہیں دنیا میں کھلا دیتے ہیں انہیں، ان کے جو گھر ہوتے ہیں چھتیں چاندی کی بنا دیتے، ان کی سیڑھیاں چاندی کی ہوتی ہیں۔ اس لیے نہیں ہم دے رہے کیونکہ سارے یہی ہو جائیں گے۔ اگر یہ اندیشہ نہ ہو کہ سارے لوگ ایک ہی جماعت بن جائیں گے، سارے لوگ ہی ملت کو کافروں والی ملت بن جائیں گے، تو ہم کیا کرتے؟ جو رحمان کا انکار کر رہا ہے ہم اسے وافر دیتے، گھر اس کے جو چھتیں چاندی کی ہوتی ہیں، سیڑھیاں چاندی کی ہوتی، چڑھتا ان پہ۔ اللہ نے قرآن حدیث مبارکہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دنیا کی اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے، اللہ کے نزدیک اس کی حیثیت کوئی مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی ہے، ایک تنکے کے برابر بھی ہوتی ہے، تو کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ دیتا۔ اللہ کے نزدیک اس کی کوئی ورت ہے ہی نہیں۔ آپ دیکھ، اللہ فرماتے ہیں یہ کافروں کو ہم دیتے، صرف اندیشہ یہ ہے کہ سارے ہی پھر یہ ہو جائیں گے، جو مسلمان ہیں یہ بھی سارے نہ کہیں وہی ہو جائیں۔ آج کی دور کے اندر ایسے ہی جیسے بڑے کے لوگ بہت زیادہ، بہت آگے، ہم تو 100 سال پیچھے ہیں، اور ہم مانتے ہیں ہم 100 سال پیچھے ہیں دنیاوی ترقی کے ضمن میں۔ اس میں تو خیر ہماری کوتاہیاں بھی ہیں بہت ساری، لیکن اللہ کا یہ فرمانا کہ کافروں کو یہاں دنیا میں جو مال و متاع دیا ہوا ہے، یہ اس بات کا کوئی بھی یہ دلیل نہیں ہے کہ اللہ ہاں کہ اللہ راضی ہو گیا تمہیں پیسے ملے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ میری رحمت ہے کہ میں نہیں دیتا، اگر ہم یہ نہ خطرہ ہو سر تو پھر دیں دل کھول کے۔ تو ڈرنا چاہیے ان لوگوں کو کہ جن کے پاس زیادہ کچھ ہے، بہت حساب دینا پڑے گا، بہت حساب ہے۔ آج ہم خواہش تو کرتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ ہو، یہ اللہ کا احسان ہے، حساب تھوڑا ہے، کچھ تھوڑا سا ذہن کو بدل کر دیکھیں، تھوڑا سا
اپنی غربت پہ وہ جو ہم شرم محسوس کرتے ہیں یا خواہشات رکھتے ہیں کہ آئے ہائے ہائے، اب ظاہر ہے وہ گاڑی میں بیٹھ کے جا رہا ہو، بہت بڑی گاڑی ہو، تو دل میں خیال آتا ہے کیا نصیب پائے ہیں اس شخص نے، کیا بات ہے، ہاں جی کیا خوبصورت گاڑی ہے، اتنی لمبی گاڑی، اتنا بڑا گھر۔ اب کیا پتا وہ بیچارہ سب سے زیادہ بد نصیب ہو جو اس میں بیٹھا ہوا، سکون نہ ہو ایک لمحے کا اس کو، لیکن بہرحال ہم پہ اس کا اثر پڑتا ہے۔ تو یہ تھوڑا سا سمجھانا ہے خود کو کہ یہ دنیا کی زندگی اللہ فرما رہے ہیں ہم نے لوگوں میں ذرا تقسیم کر دیا ہے، بعض کو زیادہ دے دیا ہے تاکہ ایک دوسرے سے وہ کام لیں، وگرنہ یہ دنیا کی جو زندگی ہے، یہ جو معاملات ہیں، یہ اگر ہمیں ڈر نہ ہوتا کہ سارے وہی ہو جائیں گے تو ہم کافروں کو جو رحمان کا انکار کرتے ہیں ایسے گھر دیتے جن کی چھتیں چاندی کی ہوتی، جن کی سیڑھیاں چاندی کی ہوتی، اس پہ وہ چڑھتے۔ تو یہ مال کوئی اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اللہ راضی، اللہ تو کافروں کو دیتا ہے یہ تاکہ ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہ رہے۔ وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا، اور ان کے گھروں کے دروازے ہوتے، وَسُرُرًا، اور ان کے تخت ہوتے، علیہا یتکئون، اس پہ وہ تکیے لگاتے اور ٹیک لگا کے بیٹھے ہوتے جناب، وَزُخْرُفًا، اور سونے کا بنا دیتے، چاندی کا ہی کیوں، سونے کے کر دیتے یہ ساری چیزیں۔ وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، نہیں ہے یہ سب مگر کیا ہے، متاع الحیات الدنیا، اس دنیا کی زندگی کی متاع ہے، اور دنیا کی زندگی کا پتہ کوئی نہیں، یہ ساری متاع اس دنیا کی زندگی کی ہے، اور دنیا کی زندگی کا پتہ کوئی نہیں ہے، کسی بھی وقت آپ کو کال آ سکتی، آ جائے سر چلے وقت ختم ہو گیا۔ کئی مثالیں ہمارے سامنے ہیں، لوگوں نے بڑے بڑے ولاز بنائے، 10 سال لگا کے پیسہ جوڑا، اور پھر اپنی خواہش کے مطابق گھر بنا، ایک رات نہیں رہ سکے، مر گئے، مکمل ہوئے ہی وہ کچھ درمیان میں، کچھ کے مکمل ہوئے، رہنا ہی نصیب نہیں ہوا۔ تو یہ سارا متاع الحیات الدنیا ہے، حیات دنیا کا پتہ کوئی نہیں۔ والآخرۃ عند ربک للمتقین، آخرت جو ہے تیرے رب کے پاس وہ کن کے لیے ہے، وہ متقین کے لیے ہے، جو اس دنیا میں اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں، کوشش کرتے ہیں بچتے رہنے کی، اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، نہ نیکی کر سکتے ہیں، نہ برائی سے بچ سکتے ہیں مگر اللہ کی دی ہوئی ہمت اور توفیق سے، جو یہ مانتے ہیں۔ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ، اور جو کوئی اللہ کی یاد سے، رحمان کے ذکر سے آنکھیں بند کر لیتا ہے، نقیض لہو شیطانا، تو ہم اس پہ مقرر کر دیتے ہیں ایک شیطان، فہو لہو قرین، تو وہ اس کا قرین ہو جاتا ہے، ساتھی ہوتا ہے۔ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، اور یقیناً یہ جو شیطان ہے پھر انہیں روکتے رہتے ہیں سیدھے راستے سے، وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور وہ خود اپنے تائیں سمجھتے ہیں کہ وہ ہدایت پر ہیں۔ حَتَّى إِذَا جَاءَنَا، یہاں تک کہ پھر جب وہ شخص ہمارے پاس آ جائے گا، قالا، تو پھر اس وقت وہ کہے گا اپنے شیطان سے، یا لیت بینی و بینک بعد المشرقین، کاش میرے اور تیرے درمیان اتنی دوری ہوتی جیسے مشرق مغرب میں دوری ہے۔ فبئس القرین، تو بہت برا ساتھی، تو نے مجھ سے یہ سارے گندے کام کروائے، اللہ کی نافرمانیاں کروائیں۔ ولن ينفعکم اليوم اذ ظلمتم انکم فی العذاب مشترکون، وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ، تمہیں آج کوئی نفع نہیں دے گی، کوئی شے ہرگز نفع نہیں دے گی، اِذ ظَلَمْتُمْ، جبکہ تم ظلم کرتے رہے ہو پہلے، أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ، اب یقیناً تم عذاب میں کیا ہوگے، دونوں مل کر اس عذاب کو جھیلو گے، تم بھی جہنم میں جاؤ گے، تمہارا یہ ساتھی شیطان یہ بھی جہنم میں۔ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ، تو کیا پس آپ بہرے کو سنا سکتے ہیں، أَوْ تَهْدِي الْعُمْيَ، یا اندھے کو راہ دکھا سکتے ہیں، وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور جو ہو بالکل کھلی گمراہی میں، فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کو اپنے پاس بلا لیں، ہم آپ کو لے جائیں یہاں سے، اس دنیا میں باقی نہ رکھیں، فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ، آپ کو ہم لے بھی گئے تو ان سے ہم بعد میں انتقام لے کر رہیں گے، ان سے تو ہم انتقام لے کر رہیں گے۔ أَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ، یا ہو سکتا ہے آپ کی زندگی میں ہم آپ کو کچھ دکھائی دیں جو ہم وعدہ کر رہے ہیں ان سے، فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ، تو ہم تو ان پہ قدرت رکھتے ہیں، ہم تو قوت مقتدرہ طاقت تو ہمارے پاس ہے، چاہیں تو آپ کی زندگی میں ہی کچھ دکھا دیں آپ کو جو وعدہ کر رہے ہیں، اور اگر ہم آپ کو لے بھی جائیں تو ان سے ہم انتقام لیں گے۔
فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ، پھر وہی لفظ آ گیا، مضبوطی سے چمٹے رہو، بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ، اس چیز کے ساتھ جو آپ پر وحی کی جا رہی ہے، إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيم، آپ اپنے رب، آپ سیدھے راستے پر ہیں، وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، اور یقیناً یہ قرآن تو آپ کے لیے ذکر ہے، آپ کی قوم کے لیے بھی ہے، ذکر بمعنی نصیحت کر رہے ہیں، آپ کے لیے نصیحت ہے، آپ کی قوم کے لیے ایک یاد دہانی ہے، وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، ان قریب تم سے سوال کیا جائے گا، وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پوچھئے، من ارسلنا، ان رسولوں سے جن کو ہم نے بھیجا تھا، من قبلک، آپ سے پہلے، آپ سے پہلے ہم نے جن رسولوں کو، آپ ان سے پوچھ لیجئے، من رسولنا، ہمارے رسولوں میں سے، اجعلنا من دون الرحمن آلہۃ یعبدون، کیا ہم نے رحمان کے علاوہ کوئی اور بھی الہ بنایا تھا کہ جس کی عبادت کی جائے؟ پوچھیں ذرا ان رسولوں سے، کبھی ہم نے کسی کو کوئی ایسی تعلیم دی ہو؟ یعنی اللہ کے رسولوں سے تو ملے ہیں نا، مسجد اقصی میں گئے تھے تو اس وقت امامت کرائی تھی رسولوں سے، اور وہاں اوپر معراج پہ بھی گئے تھے تو وہاں بھی رسولوں سے ملاقات اللہ کے رسول نے کی سب سے، تو پوچھئے ان رسولوں سے، ہم نے کسی اور کو الہ بنایا کہ اس کی بس کافی ہے یہاں تک؟ کل انشاءاللہ سورت ختم کر دیں گے، اور آگے سورت اس کے ساتھ ساتھ سورت دخان بھی کل ختم کر دیں گے، وہ چھوٹی سی سورت۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعني۔